أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ القصص آیت نمبر 16. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ جاری ہے کہ جس میں اللہ کے پیغمبر ایک غریب آدمی کی مدد کو پہنچے جس پر فرعونی ظلم کر رہا تھا اور مار رہا تھا، بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہا تھا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کو چھڑاتے ہوئے، جب وہ دوسرا ظالم کہنا نہیں مان رہا تھا اور بڑھ بڑھ کر حملے کر رہا تھا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس غریب کے دفاع میں اپنا ہاتھ چلایا اس کو مارنے کے لیے. ایک مکہ یا تھپڑ مارا غریب آدمی کے دفاع کے لیے، تو وہ جاں بر نہ ہو سکا. جس کو مکہ لگا وہ مر گیا. تو یہاں واقعہ یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میں نے یہ کرنا تو نہیں چاہا، یہ ہو گیا ہے، یہ شیطان چاہتا ہے کہ معاملہ آگے بڑھے. ھذا من عمل الشیطان، کہ یہ غصہ دلانا اور خواہ حملہ کرنا کہ وہ مظلوم پر ظلم و ستم کر رہا تھا، اس لڑائی کو شروع کرانا، یہ سارا کا سارا شیطان کا کام تھا. نہ یہ شیطان کام کرتا، نہ مجھے اس طرح سے دفاع کرنا پڑتا اور نہ یہ مر جاتا. اپنے فعل کو شیطان کا فعل نہیں قرار دیا، نعوذ باللہ، بلکہ فرمایا کہ وہ تو غریب کی مدد کا حق ہے، وہ تو کرنی ہے، لیکن یہ جو کام شروع کرایا تھا، جھگڑا شروع کرایا تھا، یہ شیطان کا تھا. لیکن میں یہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ مر گیا، میں اسے مارنا نہیں چاہ رہا تھا. تو اس لیے دعا مانگ لی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ. اے میرے اللہ، میں اپنے اوپر کمی کر بیٹھا ہوں. ظلم کا معنی لفظی ہوتا ہے کمی کرنا، تو ہر ایک کا اپنے مناسبت سے کمی ہوتی ہے. تو یہ مطلب تھا کہ اے اللہ میں کمی کر بیٹھا اپنے اوپر، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے. فغفر لہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو انہیں معاف کر ہی رکھا تھا. انہوں نے کوئی غلطی اور گناہ تو نہیں کیا تھا کہ یہ کوئی غریب آدمی کی امداد کرنا یہ کوئی ناجائز تو نہیں تھا. ہم نے تو انہیں پہلے سے ہی معاف کر رکھا تھا. اب اس واقعے سے بہت بہترین زندگی کا سبق حاصل ہوتا ہے جو یومیہ ضرورت آتا ہے. وہ یہ ہے کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں اپنے اوپر کسی قسم کی کوئی کمی برداشت نہیں کرتے، کہ ہمیشہ عمدہ زندگی ہو. اگر اللہ کے ساتھ تعلق میں ذرا بھی کمی ہوتی محسوس ہو تو فوراً اپنے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ آئندہ کے لیے وعدہ بھی کرتے ہیں. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. اے میرے رب، چونکہ تو نے میرے اوپر انعام کیا ہے. انعام وہ بچپن سے اللہ تعالیٰ انعامات کرتے آ رہے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکال کر شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رکھا. پھر یہاں غلام قوم سمجھی جاتی تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، بنی اسرائیل. اس کے باوجود سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا رعب اور دبدبہ ساروں کے اوپر تھا. فرمایا اللہ مجھے بڑی اچھی زندگی نصیب فرمائی. فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں ہرگز کسی مجرم کا مددگار نہیں بنوں گا. جس طرح آج میں مجرم کا مددگار نہیں بنا، ایک مظلوم کا مددگار تھا، آئندہ بھی میں مجرمین سے نہ ہوں گا. مجرمین تو وہ ہوتے ہیں جو خواہ کسی پر ظلم کرتے ہیں. میں اللہ نہ مجرم ہوں، نہ مجرموں کا ساتھ کبھی دوں گا. گویا مظلوموں کا ساتھ دینے کا عندیہ دے رہے ہیں کہ مظلوموں کا ساتھ تو ہوتا ہے
وہ تو اللہ کا اپنا فضل و انعام ہے کہ اللہ کسی کے دفاع کے لیے توفیق نصیب فرما دے۔ تو یہ ایک منظر ہوتا ہے انبیاء اولیاء نیک لوگوں کا کہ جب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ذرا سا بھی تعلق کمزور ہو رہا ہے تو رجوع اللہ میں بھاگ کر آتے ہیں۔ اس لیے یومی اور صبح و شام بندہ دیکھے کہ کوئی ایسا کام کر بیٹھا، کسی کے ساتھ اونچا بول بیٹھا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کر دی، یا نماز میں تھوڑی بہت دیر ہو گئی، پس و پشت ہو گیا، یا کوئی تلاوت ذکر اذکار میں، تو رجوع اللہ فوراً پلٹ کر آنا۔ اسی طرح واقعہ ملتا ہے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا۔ حالانکہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب وہ بھول کر کھا بیٹھے تھے، لم نجد لہ عزما، ارادہ تک بھی نہیں تھا ان کا ہماری نافرمانی کرنے کا، لیکن بھول کر کھا بیٹھے تو اس اتنے پر بھی انہیں محسوس ہوا کہ ہم کمی کر بیٹھے، لہذا فوراً فرمانے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ کمی محسوس ہوئی تو فوراً انہوں نے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق میں دعاؤں میں جلدی کی تاکہ یہ کمی ہمارے جسم پر نہ آئے، ہماری روح پر نہ آئے۔ انہیں تو محسوس یہی ہوا، اگرچہ وہ کمی تھی نہیں، لیکن انبیاء اولیاء کتنا ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا واقعہ بھی ملتا ہے سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کہ جب وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا تو میرا اپنا ہے، میرے ماننے والوں میں سے تھا، یہ کیوں غرق ہو گیا؟ جب طوفان آیا تھا تو ساری قوم تباہ ہو رہی تھی تو بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ تو اصل میں بیٹا منافق تھا، نعوذ باللہ۔ وہ اپنے آپ کو سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تابعدار سمجھتا کہتا اور حقیقت میں کافروں کا ساتھ دیتا تھا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کشتی پر آ جاؤ، اس نے کہا میں نہیں آتا، میں پہاڑ پر چڑھوں گا، پانی سے بچ جاؤں گا۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے بھئی کیا کر رہا ہے، اللہ کے نبی کا کہنا مانتے ہیں، لیکن وہ چونکہ اندر کا غلط تھا تو اسی لیے سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ سے حل کروایا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ان نبنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے ماننے والوں میں سے تھا۔ تو اللہ فرماتے انہو لیس من اہلک، تیرا بیٹا تیرے ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ تو اب سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فوراً احساس ہوا، بیٹا بھول گیا، یہ احساس ہوا کہ میں موقع کے مناسبت سے دعا نہیں مانگی میں تو ایک کافر کے لیے دعا کر رہا تھا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ یہ بھول کر آپ کی کوئی غلطی قصور نہیں تھا، اللہ نے مجھے منع کیا تھا کہ فلا تسألنی، کہ تم مجھ سے سوال تک نہ کرنا، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ظالموں کے بارے میں مجھ سے دعا نہ کرنا۔ تو میں کر بیٹھا ہوں تو فوراً اپنے اللہ سے دعا کرنے لگے، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بھول کر بھی اے اللہ ہم سے کوئی ایسی لغزش نہ ہو جائے کہ جس سے تیرے احکام کی خلاف ورزی لازم ہے۔ حالانکہ انبیاء کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے کمی ہو رہی ہے تو پلٹ کر آنا اور بھاگ کر آنا کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں اور ان کی طبیعت میں ڈالا تھا۔ یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے دنیا والو بھاگ کر آیا کرو اللہ کی طرف، جس طرح فرار ہوتا ہے نا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگ کر آیا کرو اللہ کی طرف۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی یہی فرما رہے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی جن کے ساتھ اللہ کا تعلق برقرار رہتا ہے، اللہ ان کی بات بھی یہی بتا رہے کہ انما التوبہ، توبہ کہتے ہیں رجوع کو، انما التوبۃ علی اللہ، ان کے ساتھ تعلق رکھنا اور رجوع رکھنا اور ان کے ساتھ ہی رہنا یہ اللہ نے اپنے ذمہ لگا رکھا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، یہ توبہ رجوع رکھنا اللہ نے اپنے ذمہ لگا رکھا ہے۔ کن کے لیے؟ للذین یعملون السوء بجہالہ، جو ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جو ان کی نظر میں اچھا نہیں ہوتا، اور بجہالۃ، وہ بھول کر یا ان کو علم نہیں ہوتا ایسا کام کر بیٹھتے ہیں
تو ثم یتوبون من قریب، پھر انہیں جب احساس ہوتا ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا ہم یہ کام کر بیٹھے، فوراً وہ توبہ کرتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو وہ ہے کہ جب انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام ایسا تھا اور ہم یوں کر بیٹھے ہیں، تو اسی طرح اگر کسی آدمی کو پتہ ہو لیکن گناہ کا غلبہ اتنا ہو جائے کہ حماقت اس پر طاری ہو جائے، نعوذ باللہ، تو اس کو بھی جہالت سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کم از کم اس کا تو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن انجام سے یہ جاہل ہے، کہ اس کو نہیں پتہ کہ میرے ساتھ حشر کیا ہوگا۔ لیکن اگر وہ کر بیٹھتے ہیں اپنی حماقت کی وجہ سے، یا انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم سے کچھ ہو گیا ہے، تو فوراً وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ قبول کر دیتے ہیں۔ عام انسانیت تو اس طرح کام کرتی ہے، حماقت اور اپنے انجام سے غافل ہو کر، جبکہ انبیاء کرام تو ایسے نہیں کرتے، بلکہ اگر ان سے کچھ ہو جائے تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام ہونے والا ہے۔ جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ میرے اس مکہ مارنے سے وہ مر جائے گا، تو اس لیے فوراً انہیں محسوس ہوا کہ یہ مجھ سے کمی ہوئی ہے اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے۔ تو یہ یومیہ عادت اسی طرح اللہ نے ہماری بھی بنائی ہے۔ کیسے کہ اللہ نے ہمیں 5 نمازوں کی توفیق دی ہے۔ 5 نمازیں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہی ہوتا ہے، صبح سے لے کر ظہر تک، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، کہ اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں، سورج کا آنا، پھر اس کا ڈھلنا، پھر اس کا غروب ہونا، پھر رات کا طلوع ہونے لگنا، پھر رات کا چھا جانا، یہ سارے کے سارے آفاقی اور بڑی بڑی نعم ہوتی ہیں۔ تو شکرانے کے طور پر بھی، اور دوسرا کہ ان وقفوں کے اندر اپنی روحانی غذا کو بھی پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہماری یہ عادت بنا دی ہے کہ یہ 5 ٹائم تو تم نے حاضری دینی ہی ہے۔ تو اسی طرح اس دوران بھی اگر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ بندہ جو پلٹ کر آ رہا ہوتا ہے، توبہ کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، اس کا ازالہ مجھ سے کروا دے، اے اللہ میری مدد فرما، تاکہ جو ہے مجھے معاف کر دے، تاکہ اس غلطی کا جو اگلا نقصان ہونے والا ہے وہ میرے اوپر نہ آئے۔ تو یہ انبیاء کرام کے عادات طیبہ ہیں، جو انسانیت میں کامل لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کی یہ بات بتا کر گویا بندوں کی تربیت کی ہے کہ تم بھی اپنے تعلق میں اسی طرح کمی نہ آنے دینا۔ اگر تمہیں محسوس ہو کہ کمی آئی ہے تو رجوع الی اللہ میں بہت جلدی کرنا۔ وما علینا الا البلاغ۔